بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے خدا کے دین کی منادہ شروع کر دی اور لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ مجھ سے بڑھ کر ایک اور خدا کا پیغمبر آنے والا ہے، تو یہود کو ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت پیدا ہو گئی اور ان کی برگزیدگی اور مقبولیت اور منادہ کو برداشت نہ کر سکے، اور ایک دن ان کے پاس جمع ہو کر آئے اور دریافت کیا، کیا تو مسیح ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تب انہوں نے کہا، کیا تو ایلیاہ نبی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تب ان سب نے کہا کہ پھر تو کون ہے جو اس طرح منادہ کرتا ہے اور ہم کو دعوت دیتا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں جنگل میں پکارنے والے کی ایک آواز ہوں جو حق کے لیے بلند کی گئی ہے۔ یہ سن کر یہودی بھڑک اٹھے اور آخرکار ان کو شہید کر ڈالا۔ ایک روایت میں یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح ہے، دمشق کے بادشاہ ہداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی اور پھر چاہتا تھا کہ اس کو واپس کر کے بیوی بنا لے۔ یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اب یہ تجھ پر حرام ہے۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئی اور بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جب کہ وہ مسجد جرون میں نماز میں مشغول تھے ان کو قتل کرا دیا اور چینی کی تشت میں ان کا سر مبارک سامنے منگوایا، مگر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں حتیٰ کہ تو دوسرے سے شادی نہ کر لے، اور اسی حالت میں خدا کا عذاب آیا اور اس عورت کو زمین میں دھسا دیا۔ قرآن عزیز نے متعدد جگہ یہود کی فتنہ پردازیوں اور باطل کوشیوں کو تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھی قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ چنانچہ آل عمران میں ہے، جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور نہ حق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں، اور نبیوں کے سوا جو لوگ ان کو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 43 نبیوں اور 170 صلحاء کو قتل کر دیا جو ان کو امر بالمعروف کرتے تھے۔ یہود نے جب یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو پھر زکریا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی قتل کریں۔ زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو وہ ایک جنگل کی طرف بھاگے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ سامنے ایک درخت آیا اور وہ اس کے شگاف میں گھس گئے۔ یہودی تعقب کر رہے تھے تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو ان کو نکلنے پر مجبور کرنے کے بجائے درخت پر آرا چلا دیا۔ جب آرا زکریا علیہ السلام پر پہنچا تو خدا کی وحی آئی اور زکریا علیہ السلام سے کہا گیا، اگر تم نے کچھ بھی آہوزاری کی تو ہم یہ سب زمین تہہ و بالا کر دیں گے، اور اگر تم نے صبر سے کام لیا تو ہم بھی ان یہود پر فوراً اپنا غضب نازل نہیں کریں گے۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور ان کو اف تک نہیں کہا، اور یہود نے درخت کے ساتھ ان کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔